صبح کے 5 بجے تھے۔ کمرے میں اندھیرا تھا، بس کھڑکی کے شیشوں سے ہلکی سی روشنی رینگتی ہوئی اندر آ رہی تھی، جیسے کوئی چور دیوار پھلانگ رہا ہو۔ ہوا میں ٹھنڈک تھی، مگر وہ ٹھنڈک جو ہڈیوں تک اتر جاتی ہے۔ میں اپنے پرانے چٹخے ہوئے پلنگ پر لیٹا تھا، کمبل جسم پر ڈھیلا سا پڑا تھا۔ باہر کتا بھونک رہا تھا، ایک ایسی آواز جو ہر صبح کو معمول بنا چکی تھی، مگر آج اس کی گونج میں کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ شاید یہ میرا دل تھا جو بے چین تھا۔ ماں کی چیخیں رات سے ذہن میں گونج رہی تھیں، وہ چیخیں جو اب تک 3 بار میری ہمت توڑ چکی تھیں۔ میں نے سر اٹھایا، کمرے میں ہلکی سی بدبو تھی، جیسے پرانے کپڑوں اور پسینے کی ملائی گئی ہو۔ الماری کے کونے سے چوہوں کے کھرچنے کی آواز آ رہی تھی۔ ماں دوسرے کمرے میں تھی، اس کے کمرے کی دیوار سے میری دیوار ملتی تھی، اور اس کی ہر آہٹ، ہر سانس، ہر چیخ مجھ تک پہنچتی تھی۔ میں نے خود کو پلنگ سے اٹھایا، پاؤں ٹھنڈے فرش پر رکھے، فرش کی سردی جیسے میری روح تک چلی گئی۔ ماں کے کمرے کی طرف بڑھا، دروازہ ہلکا سا کھلا تھا، اندر سے اس کی سانسوں کی آواز آ رہی تھی، بھاری، تھکی ہوئی، جیسے کوئی بوجھ اٹھائے چل رہا ہو۔ میں نے دروازے کے پیچھے سے جھانکا، وہ اپنے بستر پر لیٹی تھی، اس کا سفید دوپٹہ سر سے سرک کر ایک طرف پڑا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، مگر وہ جاگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر وہ دھبے، وہ جھریاں، وہ درد جو سالوں سے اس کے ساتھ چپک گیا تھا، صاف دکھ رہا تھا۔ ماں، میرا لہجہ ہلکا تھا، جیسے کوئی بچہ اپنی ماں کو ڈر سے جگائے۔ اس نے آنکھیں کھولی، مگر وہ خالی تھیں۔ وہ اندھی تھی برسوں سے، اس کی آنکھوں میں روشنی نہیں تھی، مگر درد تھا۔ کون؟ اس کا لہجہ کمزور تھا، جیسے ہر لفظ اس کے گلے سے زبردستی نکل رہا ہو۔ میں ہوں، عاصم۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ کو چھوا، اس کا ہاتھ ٹھنڈا تھا، جیسے برف کا ٹکڑا۔ عاصم، تو کیوں آیا؟ اس کی آواز میں شک تھا، خوف تھا۔ رات کو کیا ہوا تھا؟ میں خاموش ہو گیا۔ کیا بتاتا کہ رات اس کی چیخوں نے مجھے جگایا تھا، کہ میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا تھا، جہاں اس کی چیخیں اور بلند ہوئی تھیں، کہ یہ تیسری بار تھی جب میں اس لفظ کو سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ کچھ نہیں ماں، بس دیکھنے آیا کہ آپ ٹھیک ہیں۔ میرا لہجہ جھوٹ سے بھرا تھا۔ وہ خاموش رہی، پھر اس نے اپنا ہاتھ میری گرفت سے چھڑایا۔ عاصم، مجھے چھوڑ دو، مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ میرا جسم کیوں ٹوٹ رہا ہے؟ میں نے اسے دیکھا، اس کی کمزوری، اس کی اذیت، اس کی چیخیں، سب کچھ میرے سامنے تھا، اور میں کچھ نہ کر سکا۔ باپ کے مرنے کے بعد سے ہماری زندگی ویسے ہی ایک دوزخ بن گئی تھی۔ وہ مرا تو ہم اکیلے رہ گئے۔ ماں جو حافظ قرآن تھی، جو 5 وقت کی نمازی تھی، جو کبھی کسی سے آنکھ نہیں ملاتی تھی، اس کی عزت کو کیسے کوئی ہاتھ لگا سکتا تھا؟ میں کمرے سے باہر نکل آیا، دل میں ایک آگ جل رہی تھی۔ وہ چیخیں، وہ درد، وہ سب کچھ میرے ذہن میں گھوم رہا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ اس بار میں پولیس کو بتاؤں گا، کہ کوئی تو ہوگا جو اس ظلم کو روکے گا، مگر پھر دل میں ایک خوف اٹھا، اگر پولیس نے کچھ نہ کیا، اگر انہوں نے ماں کو ہی الزام دیا، ہمارا معاشرہ، ہمارے رشتہ دار، وہ سب جو ہمیشہ ہم پر ہنستے تھے، کیا وہ ماں کی عزت کو مزید پامال نہیں کریں گے؟ باہر صحن میں دھوپ نکل آئی تھی، مگر وہ دھوپ جو گرمی نہیں، بس جلن دیتی تھی۔ میں نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا، یہ وہی ہاتھ تھے جنہوں نے ماں کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتے وقت تھاما تھا، یہ وہی ہاتھ تھے جنہوں نے اس کے درد کو دیکھا، سنا، اور پھر بھی کچھ نہ کیا۔ عاصم، محلے کے ایک چچا کی آواز آئی۔ میں نے مڑ کر دیکھا، چچا مشتاق، جو ہمیشہ میرے گھر کے سامنے سے گزرتے وقت کچھ نہ کچھ طنز کرتے تھے۔ ہاں چچا، میرا لہجہ خشک تھا۔ تیری ماں کی طبیعت کیسی ہے؟
ان کا لہجہ ہمدردی سے بھرا تھا، مگر ان کی آنکھوں میں وہی چھپا ہوا مذاق تھا جو ہمیشہ ہوتا تھا۔ سنا ہے رات کو کوئی ہسپتال لے گیا تھا؟ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ انہیں کیسے پتا؟ ہاں ہاں، بس طبیعت خراب تھی۔ انہوں نے سر ہلایا، پھر ہنستے ہوئے بولے، دیکھ عاصم، ماں کی عزت کا خیال رکھ، محلے میں باتیں ہوتی ہیں۔ یہ لفظ میرے کانوں میں چھریوں کی طرح چبھے۔ باتیں؟ کون سی باتیں؟ کیا وہ جانتے تھے؟ کیا سب جانتے تھے؟ چچا کوئی بات نہیں ہو رہی۔ میرا لہجہ سخت ہو گیا۔ اچھا، انہوں نے ہاتھ اٹھایا جیسے معافی مانگ رہے ہوں۔ بس خیال رکھنا، عورت کی عزت شیشے کی طرح ہوتی ہے، ایک بار ٹوٹ جائے تو۔ وہ ہنس پڑے اور چل دیے۔ میں وہیں کھڑا رہ گیا، دل میں ایک طوفان اٹھ رہا تھا۔ ماں کی عزت، وہ عزت جو اس نے ساری زندگی سنبھال کر رکھی، وہ عزت جو اب میری آنکھوں کے سامنے اس کی چیخیں گھوم رہی تھیں، وہ چیخیں جو رات کو ہسپتال میں گونجی تھیں جب ڈاکٹر نے کہا تھا کہ یہ تیسری بار ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا، آج پولیس کے پاس جاؤں گا۔ کوئی تو ہوگا جو اس ظلم کو پکڑے گا، کوئی تو ہوگا جو ماں کی عزت بچائے گا۔ دوپہر ہوئی، میں تھانے کے سامنے کھڑا تھا۔ تھانے کی دیواریں پرانی تھیں، پینٹ اترا ہوا تھا، اندر سے چیخوں کی آواز آ رہی تھی، شاید کوئی ملزم پٹ رہا تھا۔ میرا دل دھک دھک کر رہا تھا، ہاتھ پسینے سے بھیگ رہے تھے۔ میں نے اپنی جیب سے ماں کی تصویر نکالی، وہ پرانی تصویر تھی جب وہ اندھی نہیں ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں روشنی تھی، ایک مسکراہٹ تھی۔ تم ٹھیک کر رہے ہو عاصم، میں نے خود سے کہا، یہ ماں کے لیے ہے۔ تھانے کے اندر داخل ہوا، ایک افسر اپنی کرسی پر بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ اس نے مجھے دیکھا، پھر بیزاری سے بولا، کیا ہے؟ میں نے ہکلاتے ہوئے کہا، سر، میری ماں، اس کے ساتھ کوئی ظلم کر رہا ہے۔ افسر نے بھویں اٹھائیں۔ ظلم؟ کیا ظلم؟ میں نے سب کچھ بتایا، ماں کی چیخیں، 3 بار کا حمل، ہسپتال، میری اپنی بے بسی۔ افسر خاموشی سے سنتا رہا، پھر اس نے اپنا قلم نیچے رکھا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ عاصم۔ اور تمہاری ماں اکیلی رہتی ہے؟ ہاں، یعنی میں اس کے ساتھ رہتا ہوں۔ افسر نے کچھ لکھا، پھر اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ چند منٹ بعد وہ واپس آیا، اس کے ساتھ 2 اور اہلکار تھے۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ عاصم، ہم تمہارے ساتھ گھر چلیں گے، اس نے کہا۔ میں نے سر ہلایا، مگر دل میں ایک عجیب سا خوف اٹھ رہا تھا۔ کیا وہ مجھ پر شک کر رہے تھے؟ تھانے سے گھر تک کا راستہ جیسے ایک صدی لگا۔ پولیس کی جیپ ہمارے پرانے تنگ گلیوں میں محلے میں رکی۔ جیپ کی آواز نے محلے کے کتوں کو جگا دیا اور ان کا بھونکنا شروع ہو گیا۔ سورج اب سر پر تھا، دھوپ زمین کو جلا رہی تھی، ہوا میں گرد اڑ رہی تھی جو میرے گلے میں چبھتی چلی گئی۔ میں جیپ کے پیچھے بیٹھا تھا، 2 اہلکاروں کے درمیان۔ ان کے چہرے پر کوئی جذبات نہیں تھے، بس ایک خالی سنجیدگی۔ میرا دل دھک دھک کر رہا تھا، جیسے کوئی بھاری پتھر اس پر رکھ دیا گیا ہو۔ یہ گھر ہے؟ افسر نے پوچھا جب ہم ہمارے ٹوٹے پھوٹے دروازے کے سامنے رکے۔ ہاں سر۔ میرا لہجہ کمزور تھا۔ میں نے دروازے کی طرف دیکھا، وہ لکڑی کا دروازہ جو برسوں سے رنگ کے بغیر تھا، جیسے ہماری زندگی کی طرح خالی اور ادھورا تھا۔ ہم اندر داخل ہوئے۔ صحن میں وہی پرانی چارپائی پڑی تھی جس پر ماں کبھی بیٹھ کر قرآن پڑھتی تھی، اب وہ خالی تھی، جیسے اس کی روح ہی نکال لی گئی ہو۔ ماں کے کمرے سے ہلکی سی آہٹ آ رہی تھی۔ میں نے افسر کی طرف دیکھا، اس نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا اور وہ کمرے کی طرف بڑھے۔ ماں، میں نے آواز دی، مگر میری آواز کانپ رہی تھی۔ اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ میں کمرے میں داخل ہوا، ماں وہیں تھی، اپنے بستر پر، اپنا دوپٹہ سینے سے لگائے لیٹی ہوئی۔ اس کی سانس بھاری تھی، جیسے ہر سانس کے ساتھ وہ اپنی جان نکال رہی ہو۔ افسر نے اسے دیکھا، پھر میری طرف مڑا۔ یہ تمہاری ماں ہے؟ اس کا لہجہ سرد تھا۔ ہاں سر۔ میں نے سر جھکایا۔ بی بی، آپ ٹھیک ہیں؟ افسر نے ماں سے پوچھا۔ ماں نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں خالی تھیں، مگر اس کے چہرے پر ایک خوف تھا۔ کون ہے؟ عاصم؟ عاصم، یہ کون ہے؟
اس کی آواز میں گھبراہٹ تھی۔ ماں، یہ پولیس والے ہیں، میں نے انہیں بلایا ہے۔ میرا لہجہ ہکلاہٹ سے بھرا تھا۔ پولیس؟ اس کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ عاصم، تو نے کیا کیا ہے؟ میں نے اس کے پاس بیٹھنے کی کوشش کی مگر افسر نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ بیک گراؤنڈ چیک کر لیں، اس نے اپنے ساتھی سے پوچھا۔ دوسرا اہلکار سر ہلانے لگا، پھر اس نے اپنی جیب سے ایک فون نکالا اور کچھ چیک کرنے لگا۔ ماں اب سسک رہی تھی۔ عاصم، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں کچھ کہنا چاہتا تھا مگر میرا گلا خشک ہو چکا تھا۔ افسر نے مجھے ایک طرف لے جا کر پوچھا، تم نے کہا کہ تمہاری ماں کے ساتھ کوئی ظلم کر رہا ہے، کیا تم جانتے ہو کہ کون ہے؟ نہیں سر، میں نے سر جھکایا۔ میں بس اس کی چیخیں سنتا ہوں۔ وہ 3 بار، میں لفظوں کو گھسیٹ رہا تھا۔ حاملہ ہوئی۔ افسر نے جملہ مکمل کیا۔ اس کا لہجہ جیسے چھری کی طرح کاٹ رہا تھا۔ میں نے سر ہلایا، میری آنکھیں زمین پر جمی تھیں۔ اور تم کہتے ہو کہ تمہیں کچھ پتا نہیں؟ اس نے میری طرف گھورتے ہوئے کہا۔ تم اس کے بیٹے ہو، گھر میں اکیلے رہتے ہو اور تمہیں کچھ پتا نہیں؟ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ سر، میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو بس اسے بچانا چاہتا ہوں۔ افسر نے ایک گہری سانس لی، پھر اپنے ساتھی کی طرف مڑا۔ اسے لے جاؤ۔ کیا؟ میرا سر اٹھا۔ سر، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تم ہمارے ساتھ چلو۔ اس نے میرا بازو پکڑ لیا۔ اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ میرا بازو درد سے چلانے لگا۔ ماں، میں نے چیخ کر ماں کو پکارا۔ ماں نے سر اٹھایا مگر اس کی آنکھیں خالی تھیں۔ عاصم، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ ماں، میں ٹھیک ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ مگر میری آواز جھوٹ سے بھری تھی۔ پولیس نے مجھے جیپ میں ڈالا۔ محلے کے لوگ اب جمع ہو چکے تھے۔ چچا مشتاق وہیں کھڑے تھے۔ ان کے چہرے پر وہی شیطانی مسکراہٹ تھی۔ ایک عورت، شاید پڑوسن، سرگوشی کر رہی تھی۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا، اس گھر میں کچھ گڑبڑ ہے۔ میری آنکھوں کے سامنے ماں کی چیخیں گونج رہی تھیں، وہ چیخیں جو رات کو ہسپتال میں گونجی تھیں، وہ چیخیں جو اب میرے کانوں میں گھنٹیوں کی طرح بج رہی تھیں۔ تھانے پہنچ کر مجھے ایک چھوٹے سے کمرے میں بٹھایا گیا۔ کمرے میں ایک کرسی تھی، ایک ٹیبل اور دیوار پر ایک پرانا پنکھا جو کھٹ کھٹ کی آواز کر رہا تھا۔ افسر نے دروازہ بند کیا اور میرے سامنے بیٹھ گیا۔ عاصم، سچ بتا۔ اس کا لہجہ اب نرم تھا مگر اس میں ایک دھمکی چھپی تھی۔ تمہاری ماں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ سر، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ میری آواز کانپ رہی تھی۔ میں نہیں جانتا کہ کون ہے، میں بس اس کی چیخیں سنتا ہوں، اور تم نے کبھی کچھ نہیں دیکھا۔ اس نے بھویں اٹھائیں۔ تم اس کے بیٹے ہو، تم اس کے ساتھ رہتے ہو، اور تم کہتے ہو کہ تمہیں کچھ نہیں پتا۔ میں خاموش ہو گیا۔ اس کے لفظ میرے دل میں تیر کی طرح چبھ رہے تھے۔ کیا وہ مجھ پر شک کر رہے تھے؟ کیا وہ سمجھ رہے تھے کہ میں؟ سر، میں اپنی ماں کا بیٹا ہوں۔ میری آواز اب بلند ہو رہی تھی۔ میں اس کی عزت کے لیے مر سکتا ہوں۔ افسر نے گہری سانس لی، پھر اپنی فائل کھولی۔ ہسپتال کی رپورٹس آئی ہیں۔ تمہاری ماں 3 بار حاملہ ہوئی، 3 بار اسقاط حمل کرایا گیا، اور ہر بار تم اسے ہسپتال لے کر گئے۔ ہاں، کیونکہ وہ میری ماں ہے۔ میں چیخ پڑا۔ میں اسے درد میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ تو پھر تم کیوں نہیں بتاتے کہ کون ہے؟ اس نے میری طرف جھک کر کہا۔ تم جانتے ہو عاصم، تم ضرور جانتے ہو۔ میں نے سر جھکایا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ سر، میں سچ کہہ رہا ہوں، مجھے کچھ پتا نہیں۔ افسر نے ایک لمحے کے لیے مجھے دیکھا، پھر اٹھ کر باہر چلا گیا۔ میں وہیں بیٹھا رہا، پنکھے کی کھٹ کھٹ اور اپنی سانسوں کی آواز کے ساتھ۔ میرا دل جیسے سینے سے نکل کر زمین پر گر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد افسر واپس آیا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ کاغذات تھے۔ عاصم، ہم نے تمہارے گھر کی تفتیش کی ہے اور ہسپتال سے تمہاری ماں کے ٹیسٹ کی رپورٹس آئی ہیں۔ کیا ملا؟ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ افسر نے ایک گہری سانس لی۔ تمہاری ماں کے جسم پر تشدد کے نشانات ہیں اور DNA رپورٹس۔ وہ رکا، پھر میری طرف دیکھا۔ تمہیں گرفتار کیا جا رہا ہے۔ کیا؟ میرا سر گھوم گیا۔ سر، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تمہاری ماں کے جسم پر جو DNA ملا وہ تمہارا ہے۔ میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ زمین جیسے میرے پاؤں تلے سے نکل گئی۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے۔
میں چیخ رہا تھا، میں نے کچھ نہیں کیا، میں اپنی ماں کا بیٹا ہوں۔ مگر افسر نے میری طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں کوئی رحم نہیں تھا۔ چلو عاصم، اب عدالت فیصلہ کرے گی۔ میں وہیں گر پڑا۔ ماں کی چیخیں میرے کانوں میں گونج رہی تھیں اور اب پہلی بار مجھے لگا کہ وہ چیخیں شاید میرے لیے تھیں۔ تھانے کا وہ چھوٹا سا کمرہ جیسے مجھے نگل رہا ہو۔ دیواروں پر پپڑی اتر رہی تھی اور پنکھے کی کھٹ کھٹ اب میرے دماغ میں گھنٹیوں کی طرح بج رہی تھی۔ میرا جسم پسینے سے شرابور تھا، حالانکہ کمرے میں ٹھنڈک تھی۔ افسر کے لفظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے، تمہاری ماں کے جسم پر جو ڈی این اے ملا وہ تمہارا ہے۔ یہ جملہ جیسے میرے وجود کو کاٹ رہا تھا۔ میں اپنی کرسی پر ساکت بیٹھا تھا، ہاتھوں کو آپس میں ملا کر جیسے اس سے کوئی سہارا مل جائے۔ سر، یہ غلط ہے۔ میری آواز اب بس ایک سرگوشی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میں اپنی ماں کا بیٹا ہوں۔ افسر نے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نہ رحم تھا نہ غصہ، بس ایک سرد بے حسی۔ عاصم، ہمارے پاس ثبوت ہیں۔ ڈی این اے جھوٹ نہیں بولتا۔ ثبوت؟ میں نے سر اٹھایا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے، مگر غصہ بھی۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں اپنی ماں کے ساتھ؟ میرا گلا بند ہو گیا، لفظ میرے منہ سے نہیں نکل رہے تھے۔ افسر نے اپنی فائل بند کی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ تمہیں رات کے لیے یہاں رکھا جائے گا، کل عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ عدالت؟ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ سر، میری ماں، وہ اکیلی ہے، وہ اندھی ہے، اس کا خیال کون رکھے گا؟ اس کا بندوبست ہو جائے گا، افسر نے خشک لہجے میں کہا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ سر، براہ کرم، میں نے چیخ کر کہا، مجھے اس سے ملنے دیں، بس ایک بار۔ افسر نے مڑ کر مجھے دیکھا، پھر ایک لمحے کے لیے سوچا، ٹھیک ہے، مگر صرف 5 منٹ۔ تھانے سے گھر تک واپسی کا سفر ایک دھندلا سا خواب لگا۔ جیپ کی کھڑکی سے باہر دیکھتا تو محلے کے لوگوں کی نظریں مجھ پر چبھ رہی تھیں۔ چچا مشتاق اب بھی وہیں کھڑے تھے، ان کے ساتھ کچھ اور لوگ۔ ان کے چہروں پر وہی شیطانی مسکراہٹ تھی، جیسے وہ میری بربادی کا تماشا دیکھ رہے ہوں۔ ایک عورت نے سرگوشی کی، دیکھو اس نے کیا کیا، اپنی ماں کے ساتھ۔ میں نے سر جھکا لیا، میرا دل جیسے سینے میں دھنس رہا تھا۔ یہ لوگ کیا کہہ رہے تھے؟ کیا وہ واقعی مجھے مجرم سمجھ رہے تھے؟ گھر پہنچ کر میں ماں کے کمرے کی طرف بھاگا۔ وہ اب بھی اپنے بستر پر تھی، اس کا دوپٹہ اب بھی سینے سے لپٹا ہوا تھا، اس کا چہرہ سفید تھا جیسے اس کی روح نکل گئی ہو۔ ماں، میں نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا، میری آواز کانپ رہی تھی۔ عاصم، اس نے میری طرف سر اٹھایا، اس کی اندھی آنکھیں مجھے تلاش کر رہی تھیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ لوگ کیوں آئے تھے؟ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، اس کا ہاتھ اب بھی ٹھنڈا تھا جیسے برف کا ٹکڑا۔ ماں، میں نے پولیس کو بلایا تھا، میں اسے پکڑنا چاہتا تھا جو تمہارے ساتھ یہ سب کر رہا ہے۔ ماں خاموش رہی، پھر اس کی آواز ٹوٹ گئی، عاصم، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، میرا جسم کیوں ٹوٹ رہا ہے؟ میں نے اسے گلے لگانے کی کوشش کی، مگر ایک اہلکار نے مجھے روک دیا۔ بس، وقت ختم۔ ماں، میں واپس آؤں گا، میں نے کہا، مگر میری آواز جھوٹ سے بھری تھی۔ ماں نے کچھ نہیں کہا، بس اس کی سانس بھاری ہوتی گئی، جیسے وہ کوئی بوجھ اٹھا رہی ہو۔ تھانے واپس پہنچ کر مجھے ایک سیل میں بند کر دیا گیا۔ سیل چھوٹا سا تھا، دیواروں پر لکھے ہوئے پرانے جملے اور بدبو سے بھرا ہوا۔ ایک کونے میں ایک پتلی سی چٹائی پڑی تھی، جو شاید رات گزارنے کے لیے تھی۔ میں چٹائی پر بیٹھ گیا، سر دیوار سے ٹکا دیا۔ باہر سے اہلکاروں کی آوازیں آ رہی تھیں، ہنسی، گالیاں اور کاغذوں کے پلٹنے کی آواز۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ ماں کی چیخیں اب بھی میرے کانوں میں گونج رہی تھیں، وہ چیخیں جو رات کو ہسپتال میں گونجی تھیں، وہ چیخیں جو اب شاید میرے لیے تھیں۔ رات ہوئی، سیل کی کھڑکی سے ہلکی سی روشنی آ رہی تھی، شاید چاند کی۔ میں نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا، یہ وہی ہاتھ تھے جنہوں نے ماں کو ہسپتال لے جاتے وقت تھاما تھا، یہ وہی ہاتھ تھے جو اب مجرم بن چکے تھے۔ یہ جھوٹ ہے، میں نے خود سے کہا، یہ سب جھوٹ ہے، مگر دل کہہ رہا تھا کہ کوئی سچ چھپا ہوا ہے، کوئی ایسی بات جو میں نہیں جانتا تھا۔ صبح ہوئی، سورج کی روشنی سیل کی کھڑکی سے اندر آئی، مگر اس سے کوئی فرق نہیں پڑا، میرا دل اب بھی اندھیرے میں ڈوبا تھا۔
ایک اہلکار آیا اور دروازہ کھولا۔ چلو عدالت جانا ہے۔ عدالت کا کمرہ ٹھنڈا تھا مگر ہوا میں ایک بھاری پن تھا۔ جج اپنی کرسی پر بیٹھا تھا، اس کے چہرے پر کوئی جذبات نہیں تھے۔ میرے وکیل نے کچھ کاغذات پیش کیے مگر اس کی آواز میں وہ جوش نہیں تھا جو مجھے بچا سکتا تھا۔ پولیس کے وکیل نے اپنا کیس پیش کیا۔ انہوں نے ڈی این اے رپورٹس کی بات کی، ہسپتال کی رپورٹس کی اور محلے کے لوگوں کے بیانات کی۔ چچا مشتاق کا نام آیا۔ انہوں نے کہا کہ عاصم ہمیشہ سے عجیب سا تھا، کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ اکیلا رہتا تھا اور محلے میں باتیں ہوتی تھیں۔ باتیں؟ میں نے چیخ کر کہا، یہ سب جھوٹ ہے۔ جج نے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ میں نے سر جھکا لیا۔ میرے دل میں ایک طوفان اٹھ رہا تھا۔ یہ لوگ، یہ معاشرہ، یہ رشتہ دار، سب مل کر میری ماں کی عزت کو پامال کر رہے تھے اور اب مجھے۔ عدالت نے فیصلہ سنانے سے پہلے ایک وقفہ دیا۔ میں اپنی کرسی پر بیٹھا رہا، ہاتھوں سے سر پکڑ کر۔ میرا وکیل میرے پاس آیا۔ عاصم، تمہیں سچ بتانا ہوگا۔ اگر تم کچھ چھپا رہے ہو تو اب بتا دو۔ میں کچھ نہیں چھپا رہا، میں نے غصے سے کہا۔ میں اپنی ماں کا بیٹا ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وکیل نے ایک گہری سانس لی۔ ٹھیک ہے، مگر ڈی این اے رپورٹس؟ وہ رکا۔ وہ مضبوط ثبوت ہے۔ میں خاموش ہو گیا۔ میرا دماغ جیسے پتھر بن گیا تھا۔ وقفہ ختم ہوا۔ جج نے فیصلہ سنایا۔ عاصم، ثبوتوں کی روشنی میں تمہیں 7 دن کے لیے ریمانڈ پر بھیجا جا رہا ہے۔ مزید تفتیش کے بعد فیصلہ کیا جائے گا۔ میں وہیں گر پڑا۔ 7 دن! میری ماں اکیلی تھی، وہ اندھی تھی، اس کا خیال کون رکھے گا؟ تھانے واپس لایا گیا، سیل میں واپس بند کیا گیا۔ رات بھر میں سو نہ سکا۔ ماں کی چیخیں، محلے والوں کی سرگوشیاں، چچا مشتاق کی مسکراہٹ، سب کچھ میرے دماغ میں گھوم رہا تھا۔ صبح ایک اہلکار آیا۔ عاصم، تم سے ملنے کوئی آیا ہے۔ میں نے سر اٹھایا۔ کون؟ تمہارا کزن شاہد۔ شاہد میرا کزن جو برسوں سے ہم سے دور تھا، جو ہمیشہ ہماری غربت پر ہنستا تھا۔ وہ کیوں آیا؟ میں ملاقاتی کمرے میں گیا۔ شاہد وہاں بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ عاصم، یہ کیا کر بیٹھا تو؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ شاہد، یہ سب جھوٹ ہے۔ میں نے کہا، تم جانتے ہو کہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ اس نے سر ہلایا۔ ہاں ہاں، میں جانتا ہوں، مگر محلے والوں کو تو کچھ اور لگتا ہے۔ کیا مطلب؟ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ شاہد نے جھک کر کہا، عاصم، تیری ماں کی عزت تو اب ویسے ہی گئی۔ اب تو بس تو اپنی جان بچا۔ اس کے لفظ میرے دل میں چھری کی طرح چبھے۔ کیا وہ جانتا تھا؟ ملاقاتی کمرے کی دیواریں جیسے مجھ پر گر رہی تھیں۔ شاہد کی مسکراہٹ میرے دل میں ایک زہریلا تیر بن کر چبھ رہی تھی۔ اس کا لہجہ، اس کی آنکھوں میں چھپی وہ چلاک چمک، سب کچھ میرے دماغ کو کھرچ رہا تھا۔ کمرے میں ایک پرانا پنکھا چل رہا تھا جو ہر گھومنے پر کھڑ کھڑ کی آواز کرتا تھا۔ ہوا میں سگریٹ کی بدبو تھی، شاید پچھلی ملاقات کی طرح۔ میں نے اپنے ہاتھوں کو ملا جو پسینے سے تر تھے۔ شاہد، تم کیا کہہ رہے ہو؟ میری آواز کانپ رہی تھی مگر اس میں غصہ بھی تھا۔ تم جانتے ہو کہ میں نے کچھ نہیں کیا، تم کیوں یہ باتیں کر رہے ہو؟ شاہد نے ایک گہری سانس لی، پھر اپنی کرسی پر پیچھے جھک گیا۔ اس کے ہونٹوں پر وہی مسکراہٹ تھی جو چچا مشتاق کی طرح شیطانی تھی۔ عاصم، تو بہت سادہ ہے۔ محلے والوں نے تو تیری کہانی بنا لی ہے۔ اب تیری ماں کی عزت خاک میں مل چکی ہے اور تو اب بس ایک کہانی کا مجرم ہے۔ کہانی؟ میں نے چیخ کر کہا، یہ کوئی کہانی نہیں۔ شاہد، میری ماں، اس کے ساتھ کوئی ظلم کر رہا ہے۔ تم سب جانتے ہو اور تم سب خاموش ہو۔ شاہد نے ہاتھ اٹھایا جیسے مجھے خاموش کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ دیکھ عاصم، میں تیری مدد کرنے آیا ہوں، مگر پہلے تو یہ بتا کہ تو واقعی کچھ نہیں جانتا۔ میں کیا جانتا ہوں؟ میرا سر گھوم رہا تھا۔ میں بس اتنا جانتا ہوں کہ میری ماں چیخ رہی تھی، وہ درد میں تھی، وہ 3 بار۔ میں رک گیا، لفظ میرے گلے میں اٹک رہے تھے۔ شاہد نے میری طرف جھک کر کہا، عاصم، تو سچ بتا، کیا تو نے کبھی رات کو کچھ دیکھا؟ کوئی آواز سنی؟ کوئی شخص؟ میں نے سر جھکایا۔ میری آنکھوں کے سامنے ماں کی چیخیں گونج رہی تھیں۔ وہ راتیں جب میں اپنے کمرے میں جاگتا رہتا تھا، جب ماں کے کمرے سے عجیب سی آہٹیں آتی تھیں، مگر میں نے کبھی ہمت نہیں کی کہ دروازہ کھول کر دیکھوں۔ میں ڈر جاتا تھا۔ کیا ڈر؟ شاید اسی سچ سے جو اب میرے سامنے تھا۔ نہیں، میں نے سرگوشی کی۔ میں نے کچھ نہیں دیکھا۔
شاہد نے ایک لمحے کے لیے مجھے دیکھا، پھر ہنس پڑا۔ تو واقعی سادہ ہے۔ ٹھیک ہے عاصم، میں کوشش کروں گا کہ تیری ضمانت ہو جائے، مگر ایک بات یاد رکھ، اگر تو سچ چھپا رہا ہے تو یہ ظلم تیری ماں پر ہی نہیں، تیرے اوپر بھی ہوگا۔ وہ اٹھ کر چلا گیا۔ اس کی آخری بات میرے دماغ میں گونج رہی تھی۔ ظلم؟ کیا یہ سب ایک ظلم تھا؟ کیا میں واقعی کچھ چھپا رہا تھا؟ تھانے کے سیل میں واپس لایا گیا۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ کھڑکی سے چاند کی روشنی آ رہی تھی، مگر وہ روشنی جیسے میرے دل کو اندھیرے کو میں دھکیل رہی تھی۔ میں چٹائی پر لیٹ گیا، مگر نیند کہیں دور تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے ماں کا چہرہ تھا، اس کی اندھی آنکھیں، اس کی ٹوٹی ہوئی آواز، اس کی چیخیں۔ عاصم! اس کی آواز میرے دماغ میں گونجی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، مگر وہ چیخیں بند نہ ہوئیں۔ وہ راتیں جب میں ہسپتال جاتا تھا، جب ڈاکٹر کہتے تھے کہ ماں کا جسم کمزور ہو رہا ہے، وہ لمحے جب میں اسے ہاتھ پکڑ کر واپس لاتا تھا اور وہ خاموشی سے سسکتی رہتی تھی۔ اچانک ایک خیال میرے دماغ میں آیا، کیا یہ ممکن تھا کہ کوئی اور ہو، کوئی جو رات کے اندھیرے میں آتا ہو، کوئی جو ماں کی کمزوری کا فائدہ اٹھاتا ہو؟ مگر کون اور کیوں؟ میں نے اپنی جیب سے ایک پرانا کاغذ نکالا۔ یہ وہی کاغذ تھا جو میں نے ہسپتال سے لیا تھا، جہاں ماں کا آخری اسقاط حمل ہوا تھا۔ اس پر کچھ نوٹس لکھے تھے۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ ماں کے جسم پر تشدد کے نشانات ہیں، مگر وہ نشانات، کیا وہ واقعی میرے تھے؟ میں نے سر دیوار سے ٹکایا، میرا دماغ جیسے پھٹ رہا تھا۔ کیا میں واقعی کچھ بھول گیا تھا؟ کیا نہیں، میں نے خود سے کہا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ مگر پھر وہ ڈی این اے رپورٹس، وہ کیسے ممکن تھا؟ دوسرے دن صبح ایک اہلکار آیا۔ عاصم، تیری ضمانت ہو گئی ہے۔ میں نے سر اٹھایا۔ ضمانت؟ کس نے کی؟ تیرے کزن نے، شاہد۔ شاہد؟ اس نے کیوں کیا؟ وہ جو ہمیشہ ہم سے دور رہتا تھا، وہ جو ہمیشہ ہماری غربت پر ہنستا تھا۔ تھانے سے باہر نکلا تو شاہد اپنی موٹر سائیکل پر کھڑا تھا۔ اس نے مجھے دیکھ کر مسکرایا۔ چل، گھر چلتے ہیں۔ میں خاموشی سے اس کے پیچھے بیٹھ گیا۔ گھر تک کا راستہ خاموش تھا، بس موٹر سائیکل کی آواز اور محلے کے کتوں کا بھونکنا۔ جب ہم گھر پہنچے تو صحن خالی تھا۔ ماں کے کمرے سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ ماں! میں نے پکارا۔ کوئی جواب نہ آیا۔ میں کمرے کی طرف بھاگا۔ ماں اپنے بستر پر تھی، مگر اس کا جسم ساکت تھا۔ اس کا چہرہ سفید تھا، جیسے اس کی سانس رک گئی ہو۔ ماں! میں نے چیخ کر اسے جھنجھوڑا۔ اس نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں۔ عاصم! تو آ گیا؟ اس کی آواز اتنی کمزور تھی کہ جیسے وہ مر رہی ہو۔ ہاں ماں، میں آ گیا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ شاہد پیچھے کھڑا تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، عاصم، اسے ہسپتال لے جا، اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے اس کی طرف مڑ کر دیکھا۔ تم کیوں مدد کر رہے ہو؟ تم نے کبھی ہماری پرواہ نہیں کی۔ شاہد نے ایک گہری سانس لی۔ عاصم، اب وقت گزر چکا ہے، بس اسے بچا لے۔ ہسپتال پہنچے تو ڈاکٹر نے ماں کو فوراً ایمرجنسی میں لے لیا۔ میں باہر بیٹھا رہا، سر ہاتھوں میں دبائے۔ شاہد میرے پاس بیٹھ گیا۔ عاصم، ایک بات بتاؤں؟ اس نے آہستہ سے کہا۔ کیا؟ میرا لہجہ خشک تھا۔ تیرے باپ کے مرنے کے بعد ہم سب جانتے تھے کہ تمہارا گھر کمزور ہو گیا ہے۔ محلے والوں نے باتیں شروع کر دی تھیں، اور کچھ لوگوں نے اس کا فائدہ اٹھایا۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ کیا مطلب؟ شاہد نے سر جھکایا۔ عاصم، میں نے کوشش کی تھی کہ تجھے بتاؤں، مگر میں ڈر گیا۔ کیا بتاؤں؟ میری آواز اب چیخ بن گئی۔ تیرے گھر میں کوئی آتا تھا رات کو، جب تو سو رہا ہوتا تھا۔ میں ساکت ہو گیا۔ کون؟ شاہد نے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر کہا، چاچا مشتاق۔ میرا سر گھوم گیا۔ چاچا مشتاق؟ وہی جو ہمیشہ ہم پر ہنستا تھا، وہی جو محلے میں ہماری عزت کی باتیں کرتا تھا؟ تم جھوٹ بول رہے ہو، میں نے چیخ کر کہا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں عاصم۔ شاہد کی آواز اب کانپ رہی تھی۔ میں نے اسے دیکھا تھا ایک رات جب میں تیرے گھر کے پاس سے گزر رہا تھا۔ وہ تیرے گھر سے نکل رہا تھا۔ میں وہیں گر پڑا۔ میری آنکھوں کے سامنے ماں کی چیخیں گونج رہی تھیں۔ چچا مشتاق، وہ شخص جو ہمارے پڑوسی تھے، وہ شخص جو ہمیشہ ہماری غربت پر ہنستا تھا۔ تو نے کیوں نہیں بتایا؟ میں نے شاہد کا گریبان پکڑ لیا۔ میں ڈر گیا تھا عاصم۔ شاہد نے کہا، وہ طاقتور ہے، اس کے پاس پیسہ ہے،
اثر و رسوخ ہے اور میں کمزور تھا۔ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ میرا دل جیسے پھٹ رہا تھا۔ ماں کی چیخیں، وہ درد، وہ سب کچھ، اور میں کچھ نہ کر سکا۔ ڈاکٹر باہر آیا۔ عاصم، تیری ماں کی حالت نازک ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں مگر… میں نے اس کی بات سنے بغیر اندر بھاگا۔ ماں بستر پر تھی، اس کی سانس اب ہلکی ہو رہی تھی۔ ماں، میں نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ اس نے میری طرف دیکھا۔ اس کی اندھی آنکھیں اب بھی خالی تھیں۔ عاصم، تو معاف کر دے۔ ماں، تم کیوں معافی مانگ رہی ہو؟ میری آواز ٹوٹ گئی۔ میں کمزور تھی۔ اس کی آواز بس ایک سرگوشی تھی۔ میں تیری عزت نہ بچا سکی۔ اور پھر اس کی سانس رک گئی۔ ہسپتال کے کمرے میں ماں کی خاموشی جیسے ایک بھاری بوجھ بن کر میرے سینے پر گر گئی۔ اس کی سانس رک چکی تھی۔ اس کا چہرہ جو کبھی نور سے بھرا تھا اب ایک سفید بے جان نقاب بن چکا تھا۔ اس کی اندھی آنکھیں اب کھلی تھیں، جیسے وہ آخری لمحے میں بھی مجھے دیکھنا چاہتی ہو۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا جو اب ٹھنڈا اور بے حس تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، مگر میرا دل جیسے پتھر بن گیا تھا۔ ماں، میری آواز ایک چیخ بن کر رہ گئی۔ ماں، تم کیوں چلی گئی؟ ڈاکٹر نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ عاصم، ہمیں افسوس ہے، ہم نے پوری کوشش کی مگر اس کا جسم وہ بہت کمزور ہو چکا تھا۔ میں نے اس کی طرف مڑ کر دیکھا۔ اس کی آواز میں ہمدردی تھی مگر وہ ہمدردی مجھے کھوکھلی لگ رہی تھی۔ تم نے کوشش کی، میں نے چیخ کر کہا۔ تم نے کچھ نہیں کیا، تم سب نے اسے مرنے دیا۔ شاہد جو اب تک دروازے کے پاس خاموش کھڑا تھا آگے آیا۔ عاصم، پرسکون ہو جا۔ پرسکون؟ میں نے اس کی طرف مڑ کر غصے سے کہا۔ میری ماں مر گئی شاہد، اور تم سب جانتے تھے۔ تم سب نے اسے اکیلا چھوڑ دیا۔ ہسپتال کا وہ کمرہ اب جیسے ایک قبرستان لگ رہا تھا۔ باہر سے نرسوں کی آہٹ آ رہی تھی مگر اندر صرف میری چیخیں گونج رہی تھیں۔ ماں کی چیخیں اب خاموش ہو چکی تھی مگر وہ میرے دل میں اب بھی زندہ تھیں۔ ہسپتال سے باہر نکلا تو رات گہری ہو چکی تھی۔ آسمان پر چاند چھپ گیا تھا، جیسے وہ بھی میری ماں کے غم میں ڈوب گیا ہو۔ شاہد میرے پیچھے تھا مگر میں نے اس کی طرف مڑ کر نہیں دیکھا۔ میں گھر کی طرف چل پڑا، وہ گھر جو اب صرف ایک خالی خول تھا۔ گھر پہنچ کر صحن میں کھڑا رہ گیا۔ چارپائی اب بھی وہی تھی جہاں ماں قرآن پڑھتی تھی۔ اس کا دوپٹہ اب بھی بستر پر پڑا تھا، جیسے وہ ابھی واپس آئے گی۔ میں نے اسے اٹھایا، اس کی خوشبو اب بھی باقی تھی، وہ خوشبو جو ماں کی تھی، صابن، پھول اور اس کی دعاؤں کی۔ میں وہیں چارپائی پر گر پڑا۔ میرا دل جیسے پھٹ رہا تھا۔ ماں کی آخری بات میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ عاصم، تو معاف کر دے۔ میں کیسے معاف کروں ماں؟ میں نے سرگوشی کی۔ تمہارے ساتھ یہ سب کس نے کیا؟ شاہد کی بات اب میرے دماغ میں گھوم رہی تھی۔ چاچا مشتاق، وہ شخص جو ہمیشہ ہمارے گھر کے سامنے سے گزرتے وقت طنز کرتا تھا، وہ شخص جو محلے کا سردار بنتا تھا، جس کے پاس پیسہ تھا، اثر و رسوخ تھا، کیا وہ واقعی؟ دوسرے دن صبح ماں کی تدفین کے بعد میں تھانے گیا۔ میرا جسم تھک چکا تھا مگر میرا غصہ ابھی زندہ تھا۔ افسر وہی تھا، وہی سرد چہرہ، وہی بے حس آنکھیں۔ سر، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ میری آواز میں ایک عجیب سی سختی تھی۔ اب کیا ہے عاصم؟ میں نے بیزاری سے کہا۔ تیری ماں کی موت ہو گئی، اب کیس بند ہو چکا ہے۔ کیس بند؟ میں نے چیخ کر کہا۔ میری ماں کو کس نے مارا؟ وہ ظالم کون تھا؟ افسر نے گہری سانس لی۔ عاصم، ہمارے پاس ثبوت ہیں، ڈی این اے رپورٹس۔ وہ رپورٹس جھوٹ ہیں۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ چچا مشتاق، آپ نے اس سے پوچھ گچھ کی؟ افسر نے بھویں اٹھائیں۔ چچا مشتاق، وہ محلے کا معزز آدمی ہے، اس پر الزام لگانے سے پہلے سوچ لے۔ معزز؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ وہ میری ماں کے ساتھ، وہ اس کا مجرم ہے۔ افسر نے کچھ دیر خاموشی سے مجھے دیکھا، پھر کہا، عاصم، ہم دوبارہ تفتیش کر سکتے ہیں مگر اگر یہ الزام غلط نکلا تو تیری اور بھی پھٹے گی۔ مجھے پرواہ نہیں، میں نے کہا، بس اسے پکڑو۔ تھانے سے نکل کر میں چاچا مشتاق کے گھر گیا۔ اس کا گھر محلے کا سب سے بڑا تھا۔ سفید دیواریں، بڑے بڑے دروازے اور سامنے ایک باغیچہ۔ وہ باہر بیٹھا تھا اپنی کرسی پر، ایک ہاتھ میں چائے کا کپ، دوسرے میں اخبار۔ چچا مشتاق، میں نے چیخ کر پکارا۔ اس نے سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں وہی شیطانی مسکراہٹ تھی۔ ارے عاصم، یہ کیا؟ تیری ماں کی موت پر تعزیت کرنے آیا ہے۔
میں نے اس کے قریب جا کر کہا، تم جانتے ہو کہ اس کی موت کی وجہ کیا تھی؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا، کیا بات کر رہا ہے عاصم؟ پاگل ہو گیا ہے کیا؟ تم نے کیا کیا چچا مشتاق؟ میری آواز اب لرز رہی تھی۔ تم رات کو ہمارے گھر آتے تھے، تم نے میری ماں کے ساتھ۔ وہ اچانک خاموش ہو گیا، اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ دیکھ عاصم، محتاط رہ، یہ بہت بڑا الزام ہے۔ الزام نہیں، سچ، میں نے چیخ کر کہا۔ شاہد نے سب بتا دیا۔ تم نے اس کی عزت لی۔ محلے کے لوگ جمع ہو گئے تھے، ان کی سرگوشیاں ہوا میں تیر کی طرح چبھ رہی تھیں۔ دیکھو، کہتا تھا نا، اس گھر میں کچھ گڑبڑ ہے۔ چچا مشتاق نے اپنا کپ نیچے رکھا۔ عاصم، تو غم میں پاگل ہو گیا ہے، جا اپنا دماغ ٹھیک کر۔ میں نے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ تم نے میری ماں کو مارا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، پولیس کی جیپ آ گئی۔ 2 اہلکاروں نے مجھے پکڑ کر پیچھے کھینچ لیا۔ عاصم، بس کر، ایک اہلکار نے کہا۔ چچا مشتاق نے مسکراتے ہوئے کہا، دیکھو یہ لڑکا پاگل ہو گیا ہے، اسے سنبھالو۔ تھانے واپس لایا گیا۔ افسر نے مجھے کمرے میں بٹھایا۔ عاصم، ہم نے چچا مشتاق سے بات کی، اس نے کہا کہ وہ بے گناہ ہے اور ہمارے پاس اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں۔ ثبوت؟ میں نے چیخ کر کہا۔ شاہد نے اسے دیکھا تھا۔ شاہد کا بیان کمزور ہے، افسر نے کہا، اس کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہیں، اور ڈی این اے کی رپورٹس تو وہ رپورٹس جھوٹ ہیں، میں نے کہا۔ چچا مشتاق نے سب کچھ ترتیب دیا ہوگا، وہ طاقتور ہے۔ افسر نے گہری سانس لی۔ عاصم، ہم مزید تفتیش کریں گے، مگر تو اپنے غم سے باہر نکل، سچ کو قبول کر۔ سچ؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا، سچ یہ ہے کہ تم سب اس کے پیسوں کے غلام ہو۔ افسر نے کچھ نہیں کہا، بس مجھے سیل میں واپس بھیج دیا گیا۔ رات کے اندھیرے میں سیل کی چٹائی پر لیٹا میں نے سوچا، ماں کی چیخیں اب خاموش تھیں، مگر میرا غصہ ابھی زندہ تھا۔ چچا مشتاق آزاد تھا، محلہ مجھے مجرم سمجھتا تھا، اور شاہد جو سچ جانتا تھا خاموش تھا۔ مگر ایک بات میرے دل میں اٹک گئی تھی، ڈی این اے رپورٹس، وہ کیسے ممکن تھا؟ اچانک ایک خیال میرے دماغ میں آیا، کیا چچا مشتاق نے، کیا اس نے رپورٹس کو تبدیل کیا تھا؟ میں نے اٹھ کر اہلکار کو پکارا، مجھے افسر سے بات کرنی ہے۔ عدالت کے دن میں نے سب کچھ بتا دیا، چچا مشتاق کے بارے میں، شاہد کے بیان کے بارے میں، میری ماں کی چیخوں کے بارے میں، مگر جج نے کہا، عاصم، ثبوتوں کی کمی ہے، چچا مشتاق کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت نہیں۔ میں نے چیخ کر کہا، وہ مجرم ہے، اس نے میری ماں کی عزت لی، اس نے اسے مارا، مگر عدالت خاموش رہی۔ آخر میں مجھے رہا کر دیا گیا، ثبوتوں کی کمی کی وجہ سے، مگر میری ماں واپس نہ آئی۔ گھر واپس آیا، صحن خالی تھا، چارپائی خالی تھی، ماں کی خوشبو اب بھی ہوا میں تھی، مگر وہ غائب تھی۔ محلے والوں کی نظریں اب بھی مجھ پر تھیں۔ دیکھو، وہ مجرم رہا ہو گیا۔ میں نے اپنے دل سے پوچھا، کیا یہ آزادی ہے؟ مگر یہ آزادی کڑوی تھی۔ ماں چلی گئی تھی، چچا مشتاق آزاد تھا، اور میں ایک ٹوٹا ہوا آدمی تھا، جس کی چیخیں اب کوئی نہ سنتا تھا۔